زمانہ بے ایک قدیم کی بات ہے۔ ریت اور گرد میں دبی صدیوں کے اس پار ایک چھوٹی سی مگر مشہور سلطنت تھی۔ اس سلطنت پر ایک ایسا بادشاہ حکومت کرتا تھا جو نہ ظالم تھا اور نہ ہی بے رحم، مگر اس کی سب سے بڑی کمزوری اس کی جلد بازی تھی۔ وہ باتیں دل سے کرتا تھا مگر فیصلے عقل سے نہیں۔ دربار میں یہ بات مشہور تھی کہ جب بادشاہ کسی نتیجے پر پہنچ جاتا تو سوچنے کا دروازہ بند ہو جاتا۔ ایک صبح دربار سجا ہوا تھا۔ وزراء، امرا اور درباری اپنی جگہ موجود تھے کہ اچانک جیل کا داروغہ آگے بڑھا اور عرض کی، بادشاہ سلامت، جیل میں ایک ایسا قیدی ہے جس پر آپ کے والد مرحوم نے سزائے موت لکھ دی تھی، مگر حکم پر عمل ہونے سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ اب اس فیصلے کا بوجھ آپ کے سر ہے۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ بادشاہ نے پل بھر بھی نہ سوچا اور کہا، قانون ادھورا نہیں رہتا، جس پر موت لکھی ہو اسے موت ہی ملے گی۔ اس نے ہاتھ اٹھا دیا۔ جیل کی ایک اندھیری کوٹھڑی میں وہی قیدی بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر خوف نہیں تھا بلکہ آنکھوں میں عجیب سی ٹھہری ہوئی چمک تھی۔ وہ کوئی معمولی انسان نہیں تھا۔ حالات نے اسے قیدی بنایا تھا، ورنہ عقل و فہم میں وہ بہتوں سے آگے تھا۔ پھانسی کا دن مقرر ہو گیا۔ شہر میں ڈھول پیٹے گئے، لوگ میدان کی طرف امڈ آئے۔ جس دن سزا پر عمل ہونا تھا، بادشاہ خود اونچے تخت پر بیٹھا تماشا دیکھنے آیا۔ قیدی کو پھندے کے نیچے لا کھڑا کیا گیا۔ عین اسی لمحے داروغہ نے رسم کے مطابق پوچھا، مرنے سے پہلے کوئی آخری خواہش؟ قیدی نے سر اٹھایا، چاروں طرف دیکھا اور اطمینان سے بولا، میری خواہش چھوٹی ہے مگر ضروری ہے۔ پورا میدان خاموش ہو گیا۔ قیدی بولا، جس طریقے سے مجھے سزا دی جا رہی ہے اس میں 2 گھوڑوں کا استعمال ہوگا۔ میری بس یہی درخواست ہے کہ دونوں گھوڑے شاہی نسل کے ہوں۔ وزیر ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ بادشاہ غصے سے بھڑک اٹھا، ایک قیدی مجھے شرطیں بتائے گا، جاؤ جہاں سے بھی ملیں مگر نسلی گھوڑے ہی چاہیے۔ شام ڈھل گئی مگر گھوڑے نہ ملے۔ رات گہری ہو گئی۔ آخرکار بادشاہ نے اعلان کیا، سزا کل تک مؤخر کی جاتی ہے، مگر یاد رہے اگر صبح تک گھوڑے نہ ملے تو اس کی قیمت کوئی اور چکائے گا۔ جیل میں قیدی مسکرا رہا تھا۔ اس کے پاس بیٹھا دوسرا قیدی کانپتی آواز میں بولا، آج تو بچ گئے مگر کل؟ قیدی نے بس اتنا کہا، جس نے آج روکا ہے وہی کل کا راستہ بھی نکالے گا۔ اسی لمحے باہر استبل کی طرف تیز قدموں کی آواز گونجی۔ رات کے آخری پہر 2 گھوڑے محل کے دروازے پر لائے گئے، گرد سے اٹھے ہوئے، تھکے ماندے مگر شاہی مہر کے ساتھ۔ وزراء نے سکون کا سانس لیا۔ بادشاہ نے گھوڑوں کو دیکھا اور سر ہلا دیا۔ اب کوئی بہانہ نہیں۔ اگلی صبح میدان پھر بھر گیا۔ وہی تخت، وہی رسی، وہی قیدی، مگر آج فضا میں عجیب سی بے چینی تھی۔ وزیر نے اعلان کیا، قیدی کی خواہش پوری کر دی گئی ہے، دونوں گھوڑے شاہی نسل کے ہیں۔ قیدی آگے بڑھا، گھوڑوں کو بہت غور سے دیکھا، پھر اچانک